रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी के बारे में, यानी MHRA के बारे में। MHRA क्या है, ये किस मुल्क का इदारा है और ये क्या करता है, इसके बारे में आज गुफ्तगू करेंगे। और चलिए आगे हम आगाज़ करते हैं वीडियो का। व्हाट इज़ MHRA? तो इसका फुल फॉर्म है मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी। तो इसके बारे में बात करने से पहले हम ये बता दें कि ये इसका वजूद कैसे आया, कि हाउ MHRA इज़ फॉर्म्ड। तो MHRA वाज फॉर्म्ड इन 2003। यानी MHRA से पहले दो इदारे थे, MCA और MDA। MCA का मतलब है मेडिसिन कंट्रोल एजेंसी और MDA का मतलब है मेडिकल डिवाइस एजेंसी। तो ये दो ऐसे इदारे थे जो कि बरतानिया में मौजूद थे, मगर इन दोनों इदारों में इख्तिलाफ था। अगर ऐसे इदारों में यानी हेल्थ केयर के इदारों में अगर इख्तिलाफ होता है तो नुकसान जो है वो आवाम को होता है। तो इस चीज़ को देखते हुए बरतानिया की हुकूमत ने 2003 में MCA और MDA इन दोनों इदारों को मर्ज किया, और फिर अप्रैल 2013 में एक इदारा और इन दोनों के साथ मर्ज कर दिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल NIBSC। तो 2013 में फाइनली इसको रीब्रांड किया और MHRA का वजूद बना। तो इसमें 1200 लोग काम करते हैं। लंदन में इसका जो है वो हेड क्वार्टर है, यॉर्क साउथ मेमिस हार्टफोर्डशायर में इसका हेड क्वार्टर है। तो व्हाट डज MHRA डू? MHRA इंश्योर करता है कि मेडिसिन और मेडिकल डिवाइसेस जो हैं वो सेफ टू यूज़ हों। यानी बरतानिया में जो मेडिसिन और मेडिकल डिवाइसेस जो आ रही हैं वो सेफ टू यूज़ हों। जब भी अद्वियात की बात होती है या मेडिकल डिवाइसेस की बात होती है तो सेफ्टी जो है वो एक बड़ा कंसर्न होता है। तो सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए MHRA जो है अपना किरदार निभाता है। तो आइए देखते हैं कि MHRA का क्या क्या रोल रहता है। रोल ऑफ MHRA। तो पहला पॉइंट है पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस का, यानी येलो कार्ड स्कीम के तहत MHRA जो है वो रिपोर्ट करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा और मॉनिटर करेगा एडवर्स ड्रग रिएक्शन को। यानी कि ये सिर्फ लाइसेंसिंग के बाद इनका काम ख़त्म नहीं होता। यानी ये जिस ड्रग का लाइसेंस देंगे उसको इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन को रिपोर्ट करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे और मॉनिटर करेंगे। यानी किसी भी ड्रग को जब ये अप्रूवल देते हैं तो उसको इसकी पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस भी करते हैं। तो यानी लाइसेंसिंग के बाद इनका काम भी तब भी जारी रहता है, यानी कि ये पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस करते हैं, फार्माकोविजिलेंस करते रहते हैं। अपने जो भी ये अप्रूवल देते हैं दवाइयों की, वो उसकी मार्केट की सर्वेलेंस भी करते हैं कि आया इस दवाई में एडवर्स ड्रग रिएक्शन तो नहीं हो रहे। अगर हो रहे हैं, अगर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हो रहे हैं तो फिर उसको हम डिसकंटिन्यू करवाएंगे। तो MHRA की एक कोशिश होती है कि अगर एडवर्स ड्रग रिएक्शन सिवियर हो तो उस प्रोडक्ट को UK की मार्केट में या तो बैन करें या डिसकंटिन्यू करवाएं। अच्छा, दूसरा पॉइंट है कि ये मेडिसिनल प्रोडक्ट और मेडिसिन को जो है वो एक्सेस और ऑथराइजेशन देता है UK की मार्केट में। यानी मेडिसिनल प्रोडक्ट या मेडिकल डिवाइसेस की ऑथराइजेशन जो है ये MHRA देता है। यानी मान लीजिए कि अगर आप भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया में बैठे हैं और आपको UK में कारोबार करना है, तो जो अप्रूवल देगा वो MHRA देगा। वो इदारा जो आपको कारोबार करने की इजाज़त देगा, जो आपकी जांच पड़ताल करेगा, वो होगा MHRA। अच्छा, तो ये सर्वेलेंस सिस्टम के तहत जो है नेक्स्ट पॉइंट है कि ये मार्केट में सैंपल्स को भी कलेक्ट करेगा और अनलाइसेंस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करेगा, मॉनिटर करेगा और क्वालिटी को बेहतर बनाएगा। ये तो रही फिजिकल दुनिया की बात की। ये फिजिकली क्या करेगा? अगर इंटरनेट के जरिए भी अगर काउंटरफिट मेडिसिन अगर बेची जा रही हैं UK की मार्केट में तो वो उसको भी काउंटर करेगा और प्रोसिक्यूट करवाएगा ऐसे इदारों को और ऐसे इंडिविजुअल्स को और ऐसे सप्लायर्स को जो कि काउंटरफीड या सब स्टैंडर्ड मेडिसिन UK की मार्केट में बेच रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये रेगुलेट करेगा क्लिनिकल ट्रायल और मेडिसिन को और मेडिकल की डिवाइसेस को, और क्लिनिकल ट्रायल्स को भी रेगुलेट करेगा। और ये जो बरतानिया की हुकूमत जो भी नए कानून बना रही है, चाहे मेडिसिन्स के हों या रेगुलेटरी या मेडिसिन्स के हों या फिर मेडिकल डिवाइसेस के हों, जो भी नए कानून
حکومت بناتی ہے وہ MHRA امپلیمنٹ کروائے گا اور مانیٹر کرے گا کمپلائنس کو. اچھا, MHRA جو ہے وہ پروموٹ سیف یوز آف میڈیسن اینڈ ڈیوائسز اور مینیج کرے گا کلینکل پریکٹس ڈیٹا لنک کو اور برٹش فارماکوپیا کو اور اس کی انفارمیشن کو بھی مینیج کرے گا, اور اپنا کردار برٹش فارماکوپیا میں بھی جو ہے اس کا MHRA کا کردار ہوتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ MHRA کا اسٹرکچر کیا ہے. 2 ایجنسی بورڈ ہوتے ہیں, 2 بورڈ ہوتے ہیں اس ایجنسی میں. پہلا ہے ایجنسی بورڈ جس میں MHRA کا چیئرمین بیٹھتا ہے اور 6 نان ایگزیکٹو ممبرز ہوتے ہیں اور ایک ایگزیکٹو آفیسرز ہوتا ہے, چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوتا ہے, اور ان کا کام ہوتا ہے ریسورس جنریٹ کرنا اور مانیٹر کرنا MHRA کی کارکردگی کو. ان کے نیچے ایگزیکٹو بورڈ ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے اسٹریٹجک پالیسی بنانا اور آپریشنز کو کنٹرول کرنا اور مینیج کرنا پروسیجرز کو اور ریسورسز کو مینیج کرنا. تیسرا جو ہیڈنگ ہے ہمارے پاس وہ ہے رسک اینڈ آڈٹ کمیٹی. تو ایگزیکٹو بورڈ کے نیچے جو ہوگا وہ ہوگا رسک اینڈ آڈٹ کمیٹی. یہ آن فیلڈ کام کرنے والے لوگ ہوں گے, یعنی کہ مان لیجئے کہ اگر آپ پاکستان, بنگلہ دیش, بھارت, انڈونیشیا کہیں بھی ہوں اور آپ کی فیکٹری جو ہے وہ MHRA کی آتھرائزیشن چاہتی ہو, تو جو MHRA کی جو ٹیم آئے گی انسپیکشن کے لیے آپ کی فیکٹری میں وہ رسک اینڈ آڈٹ کمیٹی والے ہوں گے, اور انہی کی رپورٹ جو ہے وہ پھر ایگزیکٹو بورڈز کے پاس جائے گی, اور ایگزیکٹو بورڈ کے بعد پھر ایجنسی بورڈ کے پاس جائے گی, اور پھر ہی آپ کو اپروول ملے گا کہ آپ کی کمپنی MHRA اپروول ہے یا نہیں. تو رسک اینڈ آڈٹ کمیٹی والے جو ہیں وہ آپ کی فیکٹری میں آ کے آڈٹ کریں گے, اور تبھی جو ہے آپ کا جو MHRA کا جو پروسیس ہے وہ ان کی رپورٹ سے ہی پھر فردر انیشیٹ ہوگا. گائیڈ لائنز, اب بات کرتے ہیں کہ گائیڈ لائنز جو ہے MHRA کون کون سی گائیڈ لائنز دیتا ہے. کلینکل ٹرائلز اور انویسٹیگیشن کی گائیڈ لائن دیتا ہے. ایک گائیڈ لائن ہے اس کی بلو گائیڈ, جو کہ پروموشن ڈرگ کی کس طرح سے کرنی ہے اس کے بارے میں ہے. اورنج گائیڈ لائن MHRA کی ہے, اور اورنج گائیڈ لائن کا مطلب ہے کہ یہ مینوفیکچرنگ ان UK کس طرح کرنی ہے, ڈسٹریبیوشن آف میڈیسن کس طرح سے کرنی ہے, یہ اس کی گائیڈ لائن ہے. فارماکو ویجیلنس, پروسیس ویلیڈیشن, GLP ریگولیشن کی بھی گائیڈ لائن الگ ہوتی ہے, GMP کی الگ ہوتی ہے, اور ڈیفیکٹو میڈیکل ڈیوائسز کو کس طریقے سے ڈسپوز آف کیا جائے اس کی بھی ایک گائیڈ لائن بتاتا ہے MHRA. اسٹوریج اینڈ ٹرانسپورٹ کس طرح کرتے ہیں میڈیسن کو, اس کی ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے MHRA کی, اور QC لیب میں کس طریقے سے انسپیکشن کی جاتی ہے MHRA کی, اس کے بارے میں بھی گائیڈ لائن ہے. تو آئیے بات کرتے ہیں کہ MHRA کا کیا مقصد ہے. تو پہلا مقصد ہے پروٹیکٹنگ, دوسرا مقصد ہے پروموٹنگ, تیسرا مقصد ہے امپروونگ. تو اس کے 3 اہم مین مقاصد ہیں. تو پروٹیکٹنگ کا مطلب ہے کہ کاؤنٹر فیٹ میڈیسن سے پروٹیکشن, اور اپنی عوام اور اپنی جو ہاسپٹلز ہیں اس کو سیکیور بنانا, یعنی کہ اس میں صحیح ادویات آئیں اور اس میں صحیح میڈیکل ڈیوائسز آئیں. تو اور جو کاؤنٹر فیٹ میڈیسن ہے وہ جو ہے وہ عوام سے دور رہے. تو پروٹیکٹنگ جو ہے وہ MHRA کا پہلا جو ہے ایم ہے کہ اپنی عوام کو پروٹیکٹ کریں. دوسرا ہے پروموٹنگ, یعنی جو کاؤنٹر فیٹ میڈیسن اور جو سب اسٹینڈرڈ میڈیسن ہے اس کو جو ہے وہ کاؤنٹر کریں اور صحیح میڈیسن کو پروموٹ کریں اور سپورٹ کریں اپنی عوام کو, اور اپنی عوام کو جو ہے وہ اویئرنیس کے لیے سپورٹ کریں. یہ ان کا سیکنڈ پوائنٹ ہے. تھرڈ جو اس کا ایم ہے وہ ہے امپروونگ, یعنی UK کے جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس کو امپروو کرنے کی جو ہے وہ MHRA کی ذمہ داری ہے, اور UK کے ہیلتھ کیئر سسٹم کو MHRA جو ہے وہ یہ ذمہ دار ہے کہ MHRA UK کے ہیلتھ سسٹم کو جو ہے امپروو کرے. تو تھرڈ ذمہ داری ہے امپروونگ. ہو اپوائنٹ چیئر پرسن آف MHRA. تو MHRA کا جو چیئر پرسن ہے اس کو کون اپوائنٹ کرتا ہے. تو MHRA کا جو چیئر پرسن ہے, پہلے تو ہم یہ بتا دیں کہ MHRA کا جو چیئرمین ہے وہ 3 سال کے لیے آتا ہے, اور اس کو اپوائنٹ کرتا ہے سیکریٹری آف اسٹیٹ, یعنی منسٹری آف ہیلتھ اس کو اپوائنٹ کرتی ہے, یعنی ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ اینڈ سوشل کیئر. اور سیکریٹری آف اسٹیٹ جو ہے اس کو اپوائنٹ کرتے ہیں, یعنی منسٹری جو ہے
چیئر پرسن کو اپوائنٹ کرتی ہے اور اس کے جو اختیارات کی مدت ہے، یعنی جو اس کے جو مدت ہے اختیارات کی، وہ 3 سال ہے، یعنی 3 سال کے لیے چیئرمین اپوائنٹ ہوتا ہے۔ آگے بات کرتے ہیں کہ ایم ایچ آر اے جو ہے کووڈ کے دور میں ایم ایچ آر اے کے کیا کیا خدمات رہی ہیں۔ تو دسمبر 2020 میں ایم ایچ آر اے بیکیم دا فرسٹ گلوبل میڈیسن ریگولیٹر ٹو اپروو این آر این اے ویکسین، یعنی ایم ایچ آر اے پہلا ایسا ریگولیٹر بنا جس نے آر این اے ویکسین کو کنڈیشنلی ٹیمپریریلی آتھرائز کیا، اپروو کیا، تاکہ یو کے کی عوام جو ہے، اس کی عوام جو ہے وہ بچائی جا سکے اور سیف ہو جائے۔ تو یہ ایم ایچ آر اے کا ایک بہت بڑا اسٹیپ تھا دسمبر 2020 میں، جب اس نے ایم ایچ آر اے نے آر این اے ویکسین کو اپروو کیا، اور فائزر کمپنی جو تھی یہ ویکسین بنا رہی تھی، اور فائزر کی ویکسین کو جو ہے ایم ایچ آر اے نے 2020 میں جب آتھرائز کیا ہے کنڈیشنلی اور ٹیمپریریلی، تو یہ ایک ایم ایچ آر اے کا ایک بہت بڑا اسٹیپ ہے۔ تو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی، اور ایم ایچ آر اے کے بارے میں آپ اگر کچھ سیکھے ہیں تو اس ویڈیو کو جو ہے وہ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے فارماسسٹ فرحان، اور اسی نام سے میں نے فیس بک پیج بھی بنایا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی۔ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔